امام رومی علیہ رحمٰن نے ارشاد فرمایا، ایک ایسا ملک تھا کہ جہاں کی بڑی عجیب بادشاہت کا نظام تھا، جہاں پر سلطنت کا ایک علیحدہ ہی نظام تھا۔ وہاں پر نظام کچھ یوں تھا کہ وہاں پر ہر سال کے گزرنے کے بعد وہاں کے بادشاہ کو تبدیل کیا جاتا تھا، اور بادشاہ کو منتخب کرنے کا بھی انداز بڑا عجوبہ تھا کہ ان کے شہر میں جو شخص بھی صبح صبح آ جائے اس کو پکڑ کر وہ اپنا بادشاہ بنا لیتے تھے۔ تو سال گزرتے گئے، اس سال بھی ایسا ہوا کہ ایک نوجوان آیا، سب نے اسے پکڑا اور کہا کہ آپ ہمارے بادشاہ ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں بھائی، آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی، میں کوئی بادشاہ نہیں، میں تو کسی دوسرے شہر کا رہنے والا ہوں، میں تو یہاں پر اسی طرح آیا تھا۔ کہا کہ نہیں، آپ ہی ہمارے بادشاہ ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ دراصل ہمارے ہاں یہ رسم ہے، ہمارا یہ رواج ہے کہ جب یہ سال گزر جائے تو اس سال کے گزرنے کے بعد جو بندہ ہمارے یہاں سب سے پہلے آتا ہے ہم اس کو اپنا بادشاہ مقرر کر لیتے ہیں۔ تو آپ ہمارے درمیان سب سے پہلے آئے، لہٰذا آپ ہمارے بادشاہ مقرر ہوئے۔ نوجوان آنے والا سمجھدار نوجوان تھا، اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ جب وہ اپنے محل میں آتا ہے تو اس نے آ کر سب سے پہلے سوال یہ کیا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ جو مجھ سے پہلے بادشاہ تھے وہ سارے کہاں چلے گئے؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ قانون ہے کہ ہم جب کسی کو بادشاہ بناتے ہیں تو 1 سال کے لیے بناتے ہیں، جب اس کا سال پورا ہو جائے اس کی بادشاہت ختم ہو جاتی ہے اور ہم یہاں سے بہت دور علاقے غیر میں اسے چھوڑ آتے ہیں، ایسی جگہ چھوڑ آتے ہیں کہ جہاں پر نہ کھانے کو کچھ موجود ہے نہ پینے کو کچھ موجود ہے، وہاں بندے کو کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا، تو وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہیں پر تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے، اور اگر بھوک اور پیاس سے بچ بھی جائے تو وہاں پر ایسے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں اور اتنے خطرناک درندے ہوتے ہیں جو انہیں کھا کر ختم کر دیتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کل ہنگامی طور پر تمام وزراء کو جمع کیا جائے، لہذا بادشاہ سلامت کے حکم کے مطابق ہنگامی اجلاس رکھا گیا، تمام وزراء جمع کیے گئے۔ اس کے بعد بادشاہ نے سب سے پہلا آرڈر یہ جاری کیا، کہا کہ میرے محل سے لے کر اس علاقے غیر تک کے فوری طور پر تعمیراتی کام شروع کیا جائے، یہاں سے لے کر وہاں تک کہ بہترین سڑک بنائی جائے، ایسی بہترین اور ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ جس راستے میں چلنے والے کو مزہ آ جائے، اور وہ جو علاقہ غیر ہے وہاں پر بھی تیزی کے ساتھ تعمیراتی کام شروع کیا جائے، اور میرے اس محل سے زیادہ خوبصورت وہ والا محل تیار کیا جائے جہاں پر آسائش کی، راحت و سکون کی تمام چیزیں اویلیبل ہونی چاہیے، میسر ہونی چاہیے، وہاں پر بہترین سے بہترین چیزیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم کے مطابق یہ تعمیراتی کام شروع ہوا، اور انتہائی تیزی کے ساتھ 1 سال کے اندر یہ کام انتہائی عروج پر پہنچا اور تقریباً مکمل ہو گیا۔ اب جب بادشاہ کا سال مکمل ہوتا ہے، بادشاہ نے کہا کہ چلو میرا سال مکمل ہوا، اب جو تمہارے یہاں رسم و رواج ہے اس کو ادا کرو، تم مجھے ایسا کرو کہ وہاں پر چھوڑ آؤ۔ تو ان لوگوں نے کہا، اس رعایا نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آج سے ہمارا یہ قانون تبدیل ہوا، چونکہ ہمارا جو بھی بادشاہ بنتا تھا وہ اپنی سلطنت میں ایسا مدہوش ہو جاتا تھا کہ اس کو رعایا کا خیال ہی نہیں رہتا، اور وہ رعایا کے لیے کوئی خدمت نہیں کرتا تھا، لیکن آپ وہ بادشاہ ہیں، وہ عقلمند بادشاہ ہیں کہ جس نے 1 سال کے اندر وہ کام کر دکھایا جو کئی سالوں میں بہت سارے بادشاہوں نے نہیں کیا تھا۔ لہذا ہمارا قانون تبدیل ہوتا ہے، اور آج سے ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ جب تک کہ آپ حیات ہیں تب تک کہ آپ ہی ہمارے لیے بادشاہ مقرر ہوئے۔ علامہ رومی اس حکایت کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ لوگوں، کیا تم اس عجیب ملک کو جانتے ہو؟ کیا تم اس بادشاہ کو جانتے ہو کہ وہ بادشاہ کون ہے، وہ ملک کہاں ہے؟ فرمایا کہ وہ عجیب ملک کا نام کچھ اور نہیں، اس عجیب ملک کا نام دنیا ہے۔ فرمایا کہ اس بادشاہ کی تلاش میں ہو، وہ بادشاہ کہاں رہتا ہے؟ فرمایا کہ وہ بادشاہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ بادشاہ میں اور آپ ہیں، کہ ہم میں سے ہر ایک بادشاہ ہے، اور وہ علاقہ کہ جہاں پر وہ اپنے بادشاہوں کو چھوڑ آتے تھے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ علاقہ غیر تمہاری قبر ہے، یعنی فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے اوپر اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے
کہ وہ اس عقل مند بادشاہ کی طرح بنتا ہے کہ جس نے 1 سال کے اندر پوری رعایا کے نظام کو تبدیل کر دیا، جس نے اس علاقۂ غیر کو کہ جہاں پر تمام بادشاہوں کو جا کر چھوڑا جاتا تھا تو تمام بادشاہوں کو درندے کھا جاتے تھے، کیڑے مکوڑے کھا جاتے تھے، بھوک پیاس کی وجہ سے وہ وہاں پر مر جایا کرتے تھے، تو فرمایا کہ تم میں سے اب ہر ایک کے اوپر یہ بات ہے، اسی پر منحصر ہے، اگر وہ چاہے تو اپنے اس علاقۂ غیر یعنی اپنی قبر کی تیاری کرے۔ اگر وہ اچھی تیاری کرتا ہے جس طریقے سے اس بادشاہ نے کیا تھا تو وہ اپنی قبر میں جا کر سکون حاصل کرے گا، اور اگر وہ اپنی اس زندگی میں جس طریقے سے اس بادشاہ کی زندگی صرف 1 سال کے لیے بادشاہت ملتی تھی، فرمایا کہ اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر ہم میں سے جتنے بھی انسان آئے ہیں ہر ایک کی عمر فکس ہے، کسی نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا، ہر ایک نے موت آنی ہے، تو ہر ایک نے اس علاقۂ غیر میں جانا ہے۔ تو وہ عقل مند بادشاہ کی طرح اگر وہ چاہے تو اپنے اس علاقۂ غیر یعنی قبر کی تیاری کرے اور اس کے بعد جا کر اپنی قبر میں راحت و سکون حاصل کرے۔